بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس دوران ایک شخص کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ اس شخص نے ان دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے ان دونوں کو 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اس لیے 5 درہم میرے ہیں، جبکہ دوسرا شخص کہتا تھا کہ نہیں، رقم دونوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو دونوں شخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمایا کہ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ منصفانہ فیصلہ ہے اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات کو سن کر حاضرین محفل بھی حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئیں۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، جس میں سے اس نے 8 کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی مختصر تھی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی گھنی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جامع العلوم ہے۔ اگر قرآن مجید جامع العلوم ہے تو کیا قرآن مجید میں آپ رضی اللہ عنہ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا علم موجود ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو خراب زمین ہے اس میں سے تھوڑا مشکل سے نکلتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، وہ اچھی زمین میری تھوڑی ہے جبکہ خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کے ہمراہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا جو بارگاہ خداوندی میں زار و قطار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا
کہ الہی تو تاریکیوں اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے۔ الہی تو بیماروں کی تکلیف دور فرماتا ہے۔ اے حرم کعبہ کے مالک، تو کبھی نہیں سویا جبکہ تیرے گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام سو گئے۔ الہی تیری ذات پاک کی امیدیں لے کر مخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ میری خطا کو بھی معاف فرما، اور تیرے سوا کون نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ شخص رینگتا ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ امیر المومنین، میں بڑی بے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا، اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا، وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بد دعا کی، اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو، میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کے لیے روانہ ہوا، جہاں راستے میں میرا باپ اونٹنی سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے خوش ہو گیا۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔